حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غمگین ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے اوپر اسلام میں 3 ایسے واقعات آئے ہیں جن کا سامنا اور برداشت کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ یہ واقعات میرے لیے نہایت ہی تکلیف دہ اور اس قدر شدید غضب کے بھاری ثابت ہوئے کہ ان سے بڑھ کر کبھی بھی کوئی مشکل یا تکلیف میں نے نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا حادثہ ہے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ایک معمولی سا ساتھی تھا۔ دوسرا وہ وقت تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تیسرا واقعہ میرے ایک توشتہ دان کا ہے جو لوٹ لیا گیا تھا۔ جب آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا، اے ابو ہریرہ، آپ جس توشتہ دان کی بات کر رہے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا، ہم ایک سفر میں حضور کے ساتھ جا رہے تھے۔ دوران سفر آپ نے مجھے پوچھا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے جواب دیا، جی حضور، میرے پاس ایک توشتہ دان ہے اور اس میں چند کھجوریں موجود ہیں۔ میری بات سننے کے بعد آپ نے مجھے کہا، جاؤ اور وہ توشتہ دان لے کر میرے پاس آؤ۔ آپ کے حکم کے مطابق میں گیا، توشتہ دان لایا اور کھجوریں نکال کر آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دی۔ آپ نے ان کھجوروں پر اپنا دست مبارک پھیرا اور برکت کے لیے دعا بھی فرمائی۔ جب آپ نے دعا کر لی تو مجھے کہا، جاؤ اور 10 آدمیوں کو بلا کر لے آؤ۔ آپ کے کہنے کے مطابق میں گیا اور 10 آدمیوں کو بلا کر لے آیا۔ انہیں کھانے کے لیے کھجوریں پیش کیں، انہوں نے کھجوریں کھائیں اور اپنا پیٹ بھرا اور اپنی بھوک کو مٹایا۔ پھر اس طرح مجھے مزید 10 آدمیوں کو بلانے کے لیے کہا گیا، یہاں تک کہ سارے لشکر نے کھجوریں کھائیں اور اپنی بھوک کو مٹایا۔ مگر اس سب کے باوجود بھی توشتہ دان خالی نہ ہوا، پھر بھی اس میں کھجوریں باقی تھیں۔ آپ نے مجھے کہا، جب کبھی تمہارا دل کھجوریں کھانے کو چاہے تو توشتہ دان میں ہاتھ ڈال کر کھجوریں نکال لیا کرو، مگر اس کے ساتھ ایک نصیحت بھی فرمائی کہ اس توشتہ دان کو کبھی بھی الٹانا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے حضور کی ساری زندگی میں جب بھی دل ہوا کھجوریں نکال کر اس میں سے کھائیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی میں بھی اسی طرح میں توشتہ دان سے جب بھی میرا دل ہوا کھجوریں کھاتا رہا۔ جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو میرا سامان بھی لٹ گیا اور ساتھ میں وہ توشتہ دان بھی لٹ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، کیا تم لوگ یہ جاننا چاہو گے کہ اس توشتہ دان میں سے میں نے کتنی کھجوریں کھائی تھیں؟ حاضرین نے کہا کہ جی، ہمیں ضرور بتائیے اور ہم اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس میں سے کتنی کھجوریں کھائی تھیں۔ اس پر آپ نے جواب دیا، میں نے اس توشتہ دان میں سے 1050 من سے بھی زیادہ کھجوریں کھائی تھیں۔ کسی بھی مسلمان پر الزام لگانے کی سزا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اولین اور آخرین کے مجمع میں ذلیل اور رسوا کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت پر الزام لگاتا ہے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرتا ہے جو اس میں موجود نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آگ کے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کرے گا جب تک کہ وہ خود اپنی تکذیب نہ کر لے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 2 ایسی آیتیں
جنت کے خزانوں میں سے نازل فرمائی ہیں، جن کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ہی رحمان نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ ان آیات کو جو شخص عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا تو یہ اس کے لیے تہجد کے قائم مقام ہوں گی۔ بہقی کی روایت میں ہے، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیات پر مکمل فرمایا ہے جو عرش کے نیچے موجود ایک خاص خزانہ سے مجھے عطا کی گئی ہیں۔ اس لیے تم خاص طور پر ان آیات کو سیکھو، اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ ان آیات کے بارے میں حضرت عمر اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ کوئی بھی انسان جس میں ذرہ برابر بھی عقل موجود ہو تو وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھے بغیر نہ سویا کرے۔ حضرت یحییٰ بن ابی راشد نصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے لخت جگر، جب مجھے موت آنے لگے تو میرے جسم کو دائیں پہلو کی جانب موڑ دینا اور اپنے دونوں گھٹنوں سے میری کمر کو سہارا دینا، اپنا دایاں ہاتھ میری پیشانی اور بایاں ہاتھ میری ٹھوڑی پر رکھ دینا، جب میری روح نکل جائے تو میری آنکھیں بند کرنا، مجھے درمیانی قسم کا کفن پہنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کی طرف سے خیر ملنے والی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کہیں زیادہ بہتر کفن عطا کرے گا، اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہوا تو اس کفن کو جلد ہی مجھ سے چھین لیا جائے گا، اور میری قبر درمیانی قسم کی بنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں سے خیر ملتی ہے تو میری قبر کو تا حد نکاح کشادہ کیا جائے گا، اور اگر مجھے اللہ کی طرف سے خیر نہ ملی تو میری قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھسنے لگیں گی۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا، میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے، اور جو خوبی مجھ میں نہیں ہے اسے بیان ہرگز مت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے تم لوگوں سے بہت بہتر جانتا ہے۔ جب تم میرے جنازے کو لے کر چلو تو تیز چلنا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کی طرف سے خیر ملتی ہے تو مجھے اس خیر کی طرف تم لے کر جا رہے ہو، اس لیے جلدی کرنا، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہوتا ہے اور مجھے اللہ کی طرف سے خیر نہیں ملتی تو تم اپنے کندھوں پر ایک شر کو اٹھا کر لے جا رہے ہو، اس لیے اسے اپنی گردن سے جلدی اتار دینا۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری رہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، جے بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے۔